بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی سے اسباق کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کی آج 23ویں قسط پیش کی جا رہی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کا بیان مسلسل چل رہا ہے۔ عبادت و قیامت۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ ایاک نعبد کا مالکی یوم الدین کے ساتھ جوڑ کیا ہے کہ یہ اس کے بعد لایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ عبادت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا یہ کہ عبادت آخرت کے ثواب، مثلا حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کے شوق میں کی جائے۔ یہ تو سیدھا سادہ لین دین کا معاملہ ہے، اس لیے کہ جب عقل مند انسان کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ دنیا اور اس کی تمام لذتیں ناپائیدار اور مٹنے والی ہیں، مصیبتوں، غموں، نقصانوں سے بھری ہوئی ہیں، جبکہ ایک دوسرا جہان اس سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا اس کے بعد آ رہا ہے، تو وہ اپنے قیمتی اور پیارے اوقات کو فانی دنیا سے ہٹا کر باقی اور پائیدار جہان کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور اس کی کوشش و عبادت کا نتیجہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں نکلنے والا، کیونکہ تمام قسموں کے ثواب دینے کے لیے وہی دن طے اور مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرا درجہ عبادت کا یہ ہے کہ عبادت عذاب کے ڈر اور پکڑ کے خوف سے کی جائے۔ اس لیے آنے والے تمام انبیاء نے لوگوں کو ڈرایا کہ اگر بندے عبادت نہیں کرتے ہیں تو پکڑ اور عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اگر صرف ایک ہی سچا اور امانت دار شخص ڈرا دیتا تب بھی یقین کے لیے کافی تھا۔ یہاں تو 1-2 نہیں، 1,24,000 نبیوں نے یہی خبر دی ہے، اور یہ سارے کے سارے نبی سچے اور درست بات کہنے والے تھے۔ بہرحال عبادت کا یہ درجہ ایسا ہی ہے جیسے غلام اور بانیہ مجبوراً پٹائی اور چابک کے ڈر سے اپنے آقا کی اطاعت و خدمت کرتے ہیں۔ اس عبادت کا نتیجہ بھی قیامت کے دن ہی عذاب سے خلاصی اور نجات کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت اور دیدار کے شوق میں کی جائے۔ عبادت کا یہی درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی لیے نماز کی نیت میں بھی اسی کی تعلیم دی گئی۔ یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ نیت نہیں سکھائی گئی کہ ثواب کے لیے یا عذاب سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے اور مالک کے درمیان جو رابطہ اور تعلق موجود ہے وہ ثواب اور عذاب سے الگ ہٹ کر بھی عبادت کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ خدائی اور الہیت و معبودیت کے اندر عزت اور دبدبہ ہے، جبکہ مخلوق اور غلامی و بندگی میں عاجزی و انکساری۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہاں دنیا میں جس دیدار یا مشاہدہ حق کی بات کی جاتی ہے وہ آخرت کے مشاہدے کے سامنے 3 میں نہ 13 میں۔ حالانکہ بعض عاشقوں نے دیوانگی میں اس کے خلاف بھی دم مارا ہے۔ چنانچہ کسی نے کہہ دیا، امروز چون جمال تو بے پردہ ظاہر است، در حیرتن کے وعدہ فردہ برائے چیز۔ جب آپ کا حسن بے مثال آج بھی کھلم کھلا ظاہر ہے تو مجھے حیرت ہے کہ کل کا وعدہ کس واسطے کیا گیا ہے۔ لہذا عبادت کے تینوں درجوں کا تعلق روز جزا کے ساتھ ہے، اس لیے ایاک نعبد کو مالکی یوم الدین کے ساتھ ترتیب دیا اور اس میں معبود کے ذکر کو پہلے لائے تاکہ دل میں ہول اور عظمت پیدا کر دے اور عبادت میں توجہ ادھر ادھر بھٹکی نہ کرے۔ یہاں پر ایک حکایت ہے ایک مشہور پہلوان کی، کہ مشہور ہے کسی بڑے نامی پہلوان کی ایک کمزور پہلوان سے کشتی ہوئی۔ کمزور نے بڑے پہلوان کو گرا لیا۔ ٹھیک اسی وقت جب کہ کمزور اس پر چھا چکا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ تجھے کچھ معلوم نہیں کہ تو آج کس کو ہرانے جا رہا ہے، یہ فلاں فلاں نامی پہلوان ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور ہار گیا۔ جب ایک بڑے پہلوان کے نام سے ایسی ہول پیدا ہو سکتی ہے تو سوچو کہ اس قوی و متین یعنی طاقتور اور مضبوط کا نام کس قدر رعب اور دبدبے کا سبب ہوگا۔
نیز باری تعالیٰ کا ذکر اس واسطے بھی پہلے لایا گیا ہے تاکہ بندے کو عبادت میں قوت حاصل ہو، جس سے عبادت جیسا بھاری اور مشکل کام کرنا اس پر آسان ہو جائے۔ جس طرح جب کوئی سخت کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے طاقت والی غذا کھاتا ہے تاکہ اس بھاری کام کو کرنے میں مدد ملے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بندہ اس جل جلالہ کا نام لے کر عبادت سے پہلے اسے یاد کرے گا تو حقیقت کے لحاظ سے بھی اس کو محبوب کی حضوری اور قربت حاصل ہو جائے گی، اور عاشق کو محبوب کے سامنے کسی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لہذا بندے کو اپنے محبوب کی قربت کی وجہ سے عبادت میں کوئی پریشانی یا ملال نہیں پہنچ پاتا، اور وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ نیز ذکر الہی کی خاصیت ہے کہ شیطان کو دل سے دور بھگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ عبادت سے پہلے معبود کا ذکر کر لیا کرے تاکہ عبادت کا چور شیطان سستی و غفلت کے ذریعے عبادت کا بیڑا غرق نہ کر سکے اور عبادت محفوظ رہے۔ نعبدو کے نکات غور کرنے کا مقام ہے کہ عبادت کرنے والا تو ایک آدمی ہے اور صیغہ نعبدو جمع کا لائے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ تو نکتہ اس میں یہ ہے کہ بندہ اس طرح اپنی ناقص عبادت کو دوسرے تمام عابدوں کی کامل عبادت میں ملا جلا کر پیش کرنا چاہتا ہے بارگاہ الہی میں، تاکہ اس کریم کی بارگاہ میں ناقص کی الگ پہچان نہ کی جائے۔ امید ہے کہ بعض ناقص کی وجہ سے ساری کو تو رد نہ فرمائیں گے، اور انبیاء، اولیاء بلکہ مقرب فرشتوں کے ساتھ اس ناقص عبادت کو بھی مقبول فرما لیا جائے گا۔ جیسا کہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قیمت میں 10 چیزوں کو خریدے اور ان میں بعض چیزیں ناقص اور بعض عمدہ ہوں تو خریدار ایسا نہیں کر سکتا کہ عمدہ تو رکھ لے اور ناقص کو واپس کر دے، بلکہ یا تو سب کو رکھے یا سب کو چھوڑ دے۔ اور یہاں تو معاملہ اس ہستی کے ساتھ ہے جو کریموں کا کریم ہے، لہذا اس کی شان سے رد کرنے کی امید تو نہیں کی جا سکتی، لازماً قبول ہی فرمائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، می پذیرند بدا را بطفیل نیکاں رشتہ واپس نہ دہد ہر کے گوہر میں گیرد، یعنی نیکوں کے صدقے میں بدکاروں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ موتی لینے والا دھاگے کو واپس نہیں کیا کرتا۔ نیز جمع کا صیغہ نماز میں جماعت کی فضیلت کی جانب اشارہ کرنے کے لیے بھی لایا گیا ہے، گویا عبادت کا موقع دراصل اکٹھا ہونے کے واسطے ہے۔ اجتماع کے بغیر عبادت ناقص ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی میں ہے کہ جمع کے صیغے میں مالک کی طرف سے بندے کی عزت افزائی کی گئی ہے، گویا بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے اپنی غلامی کے تعلق کو میرے ساتھ درست طریقے پر قائم کر لیا اور میری بندگی اور غلامی سے آر نہیں کی تو میں نے بھی تجھے ایک پوری امت یعنی جماعت کا درجہ دے دیا اور جمع کا صیغہ بولنے کی ہدایت کی، جیسا کہ ارشاد ہے ان ابراہیم کان امتن، یعنی ابراہیم ایک امت تھے۔ اور یہ بھی کہ اگر ایاک اعبد کہتا تو معنی ہوتے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور ایاک نعبد کہنے سے مضمون یہ بنا کہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ میں بھی ہوں، اور یہ انداز بیان عاجزی اور ادب کے زیادہ موافق اور مناسب ہے۔ نستعین کے نکات، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ استعانت کے معنی مدد مانگنے کے ہیں۔ کسی کام پر مدد کرنے کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کام پر قدرت بخشنا، نمبر 2 کام کو آسان بنانا، نمبر 3 اس کی تائید کرنا، نمبر 4 رغبت دلانا۔
مثلا عبادت کے لیے عقل، سمجھ، ہاتھ پیر دینا پہلی قسم میں سے ہے، رکاوٹوں کو دور کرنا، اس کے لیے مہلت و فرصت دینا دوسری قسم میں سے، اس کو کرنے کی طلب دل میں جگانا، اس کی خوبیوں اور جمال کو نگاہ میں جمانا اور دل و دماغ کو عبادت کی لذت و مسرت سے آشنا کرنا تیسری قسم میں سے ہے، اور نصیحت و رہنمائی، تاکید اور رغبت دلانے کے لیے شیخ و مرشد، انبیاء اولیاء پیدا کرتے رہنا چوتھی قسم میں سے ہے۔ یہاں بھی ایاک پہلے لایا گیا ہے اور یہاں بھی یہ خاص کرنے کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی آپ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ استعانت عبادت کے لیے مخصوص بھی ہو سکتی ہے اور دنیا و آخرت کے تمام کاموں کے لیے عام بھی۔ اگر خاص ہو تو اس میں راز یہ ہے کہ عبادت بھلے ہی انسان کا اپنا کام اور عمل ہے، لیکن یہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب دل میں اس کی چاہت پیدا ہو۔ دل میں خیال ہی نہ آئے گا تو کیسے عبادت کرے گا؟ دل میں یہ چاہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا کی گئی ہے، پھر اس کے نفع نقصان کو سمجھنا اور دل میں اس کو جمانا، یہ سب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، بندے کو اس میں دخل نہیں۔ نیز عقل کا کام یہ ہے کہ انجام کو نگاہ میں رکھے اور نتیجے کے لحاظ سے جو زیادہ صحیح اور نفع کا سودا ہو اسے اختیار کرے، اگرچہ فی الحال اس میں کچھ مشقت و پریشانی بھی ہو، جبکہ نفس ہمیشہ نقد اور موجودہ مزے کی جانب دوڑتا ہے اور انجام کی طرف نگاہ بھر کر دیکھتا بھی نہیں۔ اسی لیے عقل اور نفس کے درمیان ہمیشہ جھگڑا اور کھینچا تانی رہتی ہے، اور اس جنگ میں جیت اکثر نفس کے لشکر کی ہوتی ہے اور دل کو ہلاکت تک کھینچ لے جاتا ہے۔ اس ظالم لشکر کو ہرانا اور دفع کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔